بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ لوگ زیادہ تر یہ کہتے دکھائی دیتے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسا ہو جائے، میں یہ چاہتی ہوں کہ ایسا ہو جائے۔ وہ پتہ نہیں ایسا کیوں نہیں چاہتے ہیں، انہیں یہ بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی ہے، وہ اسے اس طرح سے سمجھنا کیوں نہیں چاہ رہے ہیں، اور یہ کڑتے رہتے ہیں، یہ سڑتے رہتے ہیں، یہ جلتے رہتے ہیں۔ میں نے ان کے متعلق ایک دور میں لکھا تھا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب آج کل کیا چل رہا ہے، تو ایسے لوگوں کو کہنا چاہیے کہ جناب کل چل رہا ہے اور آج جل رہا ہے۔ دوسرے معنی میں یہ ہوتا ہے کہ یہ آج کے تمام تر قیمتی لمحات کو، جو ان کے اپنے لمحات ہوتے ہیں، اس کو بھینٹ چڑھائے رکھتے ہیں یا آنے والے کل کی یا گزرے ہوئے کل کی، اور یہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ جو یہ چاہ رہے ہیں بس ویسے ہی ہو۔ ایک لمحے کو یہ نہیں سوچتے کہ جو آپ چاہ رہے ہیں دوسروں سے کہ وہ ایسا کریں، اور اس کے بعد اب ایک تکلیف میں جا رہے ہیں، تو آپ ایک لمحے کو بیٹھ کے یہ سوچتے کیوں نہیں ہیں کہ دنیا اور زندگی اور معاملات سب پہ سب ارد گرد کے آپ کے مطابق کیوں ہوں گے؟ زندگی آپ کے مطابق تو نہیں ہوتی ہے۔ میں نے اس کے اوپر ایک دور میں ایک انگریزی میں آرٹیکل لکھا تھا کہ فیس از ٹو فیس لائف۔ زندگی چہرہ دیا ہی اس لیے جاتا ہے کہ آپ چہرہ کرائیں زندگی کو، اور یہ آپ کیسے کرا سکتے ہیں جب آپ یہ سوچنا چھوڑ دیتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ یوں کرنا شروع کر دیں۔ بھئی آپ کی چاہت آپ سے جڑی ہے اور وہ آپ کے لیے ہے، آپ اسے کس طرح استعمال کرتے ہیں اپنے دائرہ اختیار میں۔ آپ جب اپنے دائرہ اختیار میں کسی اور کی زندگی کو لانا چاہتے ہیں تو پھر آپ بیٹھ کے کڑھیں گے، سڑیں گے، جلیں گے، پریشان رہیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں میں اکثر کہتا ہوں یہ خود کش خود خوش ہوتے ہیں، یہ اپنے اوپر ہر وقت پھٹ کے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ معاشرے کو نیگیٹیوٹی دے رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں میں بڑا پازیٹیو ہوں، مجھے تو اس کی بھی فکر کھائے جا رہی ہے، مجھے تو اس کی بھی فکر کھائے جا رہی ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اپنی فکر کبھی نہیں کھا رہی ہوتی، انہیں ہمیشہ دوسروں کی فکر کھائے جا رہی ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا ٹول ہوتے ہیں جنہیں خود ٹھیک ہونا ہوتا ہے۔ آپ نے ٹول سے دیکھیے، اب مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی پیچ ہے، وہ جو سکرو ہوتا ہے اس کو آپ کھولنا چاہ رہے ہیں پیچ کس سے، جسے سکرو ڈرائیور کہتے ہیں، تو سکرو ڈرائیور نے تو ڈرائیو کرنا ہے نا اس کو، اور اگر اس کا منہ ٹھیک نہیں ہوگا اس ٹول کا تو کیا وہ انسکرو کر سکے گا اس سکرو کو؟ وہ نہیں کر سکے گا۔ یہ انہیں خود ٹھیک ہونا ہوتا ہے اور یہ لوگوں کو ٹھیک کرنے کے درپے ہوتے ہیں، اور اس کا نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ ہر وقت اچھی باتوں کا ذکر کر کے اپنے ساتھ برائی کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ میں پھر سے دہراتا ہوں اس جملے کو، اور بڑا قیمتی جملہ اگر آپ تک پہنچ جائے، کہ یہ اچھی باتوں کا ذکر کر کے اپنے ساتھ برائی کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایسا کیوں نہیں کرتا اور وہ ایسا کیوں نہیں کرتے، جبکہ اسے چاہیے کہ میں ایسا کیا کروں کہ میں خوش رہ سکوں۔ اور اس خوشی کا مقصد، میرے پہلے بھی ایک دو باتیں میں نے ذکر کی تھیں جس میں میرے پاس میں ہوں کہ کہا تھا، تو اس میں بہت سے لوگوں نے کہا کہ میں خود غرضی کی تعلیم دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے بیٹھ کے کہوں کہ آپ خود غرض ہو جائیے؟ میں نے تو صرف یہ بات اس میں عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ آپ کو اپنا خیال رکھنا چاہیے۔ جو اپنا خیال رکھے گا وہ اپنے سے بڑھ کر دوسروں کا خیال رکھ سکتا ہے۔ یہ جو دوسروں کا خیال اس طرح رکھ رہے ہوتے ہیں، یہ اس خیال نہیں رکھ رہے ہوتے، یہ خیال نہیں رکھ رہے ہوتے۔ اگر یہ خیال رکھ رہے ہوں تو پرسکون نہ ہو۔ یہ پرسکون کیوں نہیں ہوتے؟ یہ جو دنیا کا بہت زیادہ بیٹھے سوچ رہے، یہ پرسکون کیوں نہیں ہوتے؟ یہ خوش کیوں نہیں ہوتے؟ یہ تو بڑا کام کر رہے ہیں، نہیں ہوتے، کیونکہ یہ اپنے اوپر اپلائی نہیں کر رہے تھے چیزوں کو، اور لوگوں پر اپلائی کرنے کے درپے ہوتے ہیں۔ جس سے میں بار بار یہ لفظ درپے اسی لیے استعمال کروں، یعنی پیچھے پڑے ہوتے ہیں اس چیز کے۔ آپ میں کیا چاہتا ہوں اپنے آپ سے پر غور کیجئے، میں کیا چاہتا ہوں لوگوں سے پر غور کرنا چھوڑ دیجئے۔ جب میں کیا چاہتا ہوں اپنے آپ سے، میں چاہتا ہوں میں سویرے اٹھوں، میں چاہتا ہوں میں اپنی نمازیں باقاعدگی سے پڑھوں، میں چاہتا ہوں میں قرآن پاک کی تلاوت کروں، میں چاہتا ہوں میرا رویہ پازیٹیو ہو، میں چاہتا ہوں میرے ارد گرد کے لوگوں کو میں خوش رکھنے کی کوشش کرتا پھروں، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو وقت دوں، میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں آسانی ہو تاکہ میں لوگوں کے لیے آسانی کا سبب بن سکوں۔ اور اگر میں کہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ ایسا کیوں نہیں سوچتے، میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو یوں بھی سوچنا چاہیے، میں چاہتا ہوں کہ لوگ یہ کرنا شروع کر دیں، مگر میں چاہتا ہوں کہ لوگ وہ کرنا شروع کر دیں، تو صاحب ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ اس سے صرف آپ کی ذات کو نقصان ہوگا۔ تو میں چاہتا ہوں کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو چاہتا ہوں، اور میں اپنے آپ کو اس لیے چاہتا ہوں کہ میں ایسے رب کی تخلیق ہوں جو مجھے چاہتا ہے، اور جو چاہتا ہے کہ میں بھلائی کے ساتھ زندگی گزار کے اس دنیا سے جاؤں۔ تو اگر میں اپنے آپ کو چاہوں گا، میں متقی ہوں گا، میں اگر اپنا خیال رکھوں گا، میں پرہیزگار ہوں گا،
مجھے میری تکلیف دیکھنی ہے، پھر میں دنیا کی تکلیف دیکھ سکتا ہوں۔ اور اگر میں صرف دنیا کی تکلیف دیکھ کے تکلیف میں رہوں گا تو پھر میں کسی کا حل نہیں دے سکتا، میں پھر کسی کو حل نہیں دے سکتا۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا کا بڑا خیال ہے، ان میں کچھ اس طرح کے بھی لوگ پائے جاتے ہیں۔ ذرا غور سے سنیں گا اس واقعہ کو۔ بطور لطیفہ بھی یہ لوگ سناتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ ایک حادثہ ہو گیا اور سڑک کے اوپر ایک صاحب حادثے کا شکار پڑے ہوئے تھے، تو اوپر سے کوئی ایک صاحب بیٹھے پورا شور ڈالے جا رہے ہوں کہ پانی لے آؤ، پانی لے آؤ، پانی لے آؤ۔ اور جب وہ پانی لے کر آئے تو خود ہی پانی پی گئے، اور آخر میں کہنے لگے کہ میرا دل بڑا گھبرا رہا تھا۔ تو اس طرح کی مدد کرنے والے دھیان سے سنیں اس بات کو، یہ مدد نہیں ہوتی ہے، یہ مدد نہیں ہوتی ہے، بلکہ آپ کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت کہ جس کے ساتھ سانحہ ہوا ہے، جس کے ساتھ واقعہ ہوا ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے بجائے اس کے نتیجے میں جو آپ کے ہاں ضرورت پوری ہوئی تھی آپ اس کا خیال رکھ رہے ہیں۔ اس قسم کی خود غرضی کی میں کبھی دعوت نہیں دیتا، اور نہ ہی مجھے اس قسم کی خود غرضی کی دعوت دینے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ شخص اپنا خیال رکھ رہا ہوتا تو اس کا خیال اور طرح سے رکھتا، اس نے اپنا خیال نہیں رکھا تھا۔ آپ میری اس گفتگو کو بڑے دھیان سے سنا ہوگا، آپ نے غور پہ کیجیے گا، اور اگر آپ تک بات صحیح واضح نہ ہو سکی ہو تو میں پھر گزارش کروں گا کہ اس پوری ویڈیو کو چلا کے پھر سنیے گا، اور پھر آپ اپنے آپ سے سوال کیجیے گا کہ میں کیا چاہتا ہوں، اپنے آپ سے، لوگوں سے نہیں۔ تو خدا ہمیں اور آپ کو اپنے آپ سے چاہنے کی توفیق عطا فرمائے، بے شک وہی توفیق دینے والا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ دوسروں کی مدد کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ بہت شکریہ دھیان سے سننے کا۔ اختلاف رائے کا حق آپ محفوظ رکھتے ہیں، ہاں مگر طرز اختلاف رائے کا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔